السلام علیکم، اسٹار نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہزادی کمل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب۔ السلام علیکم جاوید ملک صاحب۔ جی وعلیکم السلام کمل۔ جاوید ملک صاحب، اس وقت حکومت پاکستان میں جو ہماری پی ٹی آئی کی حکومت ہے جو اس وقت اقتدار میں ہے، ان کے 3 سال پورے ہونے کو ہیں اور اس خوشی میں پورے ملک میں جشن کی اور تقریبات کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ کہ جس عہد سے، جن وعدوں سے یہ تبدیلی سرکار آئی تھی، کیا وہ وعدے پورے ہوئے ہیں جن کی خوشی میں تقریبات ہو رہی ہیں؟ اب دیکھیے، اس کے بارے میں تو اس سوال کا جواب ہم ایک سوال سے ہی دے سکتے ہیں کہ وہ جو وعدے محترم جناب وزیر اعظم صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کیے تھے، ان کی بازگشت ہمیں تو یاد ہے، ان کی آواز ہمیں آج تک یاد ہے۔ وہ تمام وعدے جو انہوں نے کیے عوام سے کہ وہ ایک نیا پاکستان بنا دیں گے، ایک ایسا پاکستان جہاں پہ وہ تمام چیزیں ہوں گی جو پہلے نہیں تھی، گویا کہ وہاں پہ انصاف ہوگا، وہاں پہ تمام جو کلاس سسٹم ہے اس کی تفریق ختم ہو جائے گی، یہاں پہ روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں گے، یہاں پہ وزیر اعظم ہاؤس اور گورنر ہاؤس جو ہیں ان کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا جائے گا، یہاں پر لوگ بیرون ملک سے پاکستان آ کے نوکریاں تلاش کریں گے، ہمارے سبز پاسپورٹ کی دنیا بھر میں وقار میں اضافہ ہو جائے گا، ہماری جو کرپشن ہے وہ 90 دنوں میں ختم ہو جائے گی، یہاں پہ لاکھوں گھر بنائے جائیں گے، کروڑوں نوکریاں دی جائیں گی، بلکہ ان کے وزیر تو کچھ جگہوں پہ بیٹھ کے کہتے تھے کہ ہم 2-3 ہفتوں میں جو ہے 1 کروڑ نوکری جو ہے وہ پیش کرنے والے ہیں۔ اب یہ وہ سوال ہیں جو کہ ہم آپ سے کر سکتے ہیں، عوام سے کر سکتے ہیں، وزیر اعظم صاحب ان کی کابینہ سے کر سکتے ہیں کہ یہ اگر تو یہ تمام باتیں ہم نے کی ہوتی، کسی اپوزیشن نے کی ہوتی، کسی تجزیہ کار نے کی ہوتی، اور پھر آپ کے اوپر وہ اس کا انالیسس کرتے کہ دیکھیے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، یہ تمام باتیں تو خود محترم جناب خان صاحب نے فرمائی تھی، یعنی یہ تو ان کے وعدے تھے، یہ ان کی یعنی ایک دعوے تھے جس کی وجہ سے عوام کو اگر ہم یوں کہہ دیں کہ سبز باغ دکھائے گئے، اور وہ سبز باغ جو ہیں وہ اب ایک خزاں کا سا ماحول پیش کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیے یقیناً جو سنجیدہ لوگ تھے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں خان صاحب، یہ پورے ہونے کے لیے تو یقین کیجئے ہمیں تو علم تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن کچھ لوگ بہت ہی مثبت پازیٹیو تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں یہ دیکھیے خان کر دکھائے گا، اس نے تو ورلڈ کپ جیت لیا تھا، اس نے شوکت خانم نے بنا دیا تھا، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، یہ بالکل میریکل لے کر آئیں گے۔ تو حالانکہ وہ غالباً یہ بھول رہے تھے کہ ہسپتال بنا دینا یا کرکٹ کا میچ جیت لینا اور ملک کو چلانا یہ بالکل ہی 2 مختلف نوعیت کی چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ یہاں پہ بہت سارے معاملات ہیں جو کہ کرکٹ میں آپ نہیں سیکھ سکتے۔ آپ ایک بہترین فاسٹ بولر تھے، آپ کی جو بالنگ تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، عمدہ تھی، کبھی کبھی تو آپ چھکے بھی مار دیتے تھے، سب اس کو تعریف کرتے تھے، یعنی یکساں طور پر تمام پاکستان کے لوگ، چاہے وہ نون لیگ میں تھے، پیپلز پارٹی میں تھے، جے یو آئی میں تھے، جب کرکٹ کے میدان میں خان صاحب تھے تو سبھی ان کے فین تھے، آپ بھی ہوں گی، ہم بھی تھے، کہ ابھی بھی ہیں کرکٹ کے میدان میں ان کا جو نام ہے وہ بہت ہی ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا نام انہوں نے بہت روشن کیا ہے۔ پھر جب انہوں نے بیڑا اٹھایا شوکت خانم ہسپتال بنانے کا، تو آپ کو یاد ہوگا، دیکھنے والے سننے والے یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اسکولوں کے بچوں سے لے کر پاکستان کے بوڑھے بزرگوں تک ہر کسی نے بلا تفریق، ہر یعنی طبقے کے لوگ، امیروں نے بھی، غریبوں نے بھی، متوسط درجے کے لوگوں نے بھی، کسی نے اینٹ خریدی، کسی نے اپنا چندہ دیا، کسی نے اپنا زیور دیا، کسی نے سب کچھ جو ہو سکتا تھا انہوں نے کیا، کیونکہ وہ اپنی ایک نیک مقصد کے لیے اپنی ماں کے نام سے ایک کینسر ہاسپٹل بنانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے ان کی مدد کی اور آج بھی کر رہے ہیں، میں ایک نہیں دو نہیں سینکڑوں لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کروڑوں روپے جو ہیں وہ خان صاحب کے لیے جمع کیے، بیرون ملک بھی اور ملک میں بھی، اس لیے کہ وہ ملک میں ایک بہت ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل بنا رہے ہیں۔ تو وہ تمام چیزیں، کارنامے ان کی اپنی جگہ پہ، لیکن جب سیاست کے میدان میں آئے تو انہوں نے پہلے تو آف کورس اپوزیشن میں کچھ عرصہ گزارا اور پھر کے پی کے میں ان کو حکومت بھی ملی، تو اس کے بعد جب یہ دعوے کر رہے تھے تو کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ دیکھیے ان کے پاس تجربہ تو ہے، کیونکہ کے پی کے میں انہوں نے حکومت کی ہے، کیونکہ وہ حکومت کامیاب تھی یا نہیں وہ بحث ہم پھر کسی دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن میں پوائنٹ یہ اٹھانا چاہ رہا تھا کہ کافی لوگ جو تھے اس خوش فہمی کا شکار ضرور تھے کہ یہ تبدیلی لے آئیں گے، لیکن دیکھیے کوئی بھی تبدیلی کرنے کے لیے پہلا قدم جو ہوتا ہے وہ آپ کی ایک حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے ہم جب بات کرتے ہیں، جب ایک حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں
تو سب سے پہلے وہ تبدیلی اپنے اوپر لے کر آتے ہیں. یعنی آپ کی کابینہ کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ نئے چہرے ہوتے ہیں سب, تو ہم کہتے ہیں دیکھیے کابینہ خان صاحب نے تبدیل کر دی ہے, اور اب یہ نئے لوگ آئے ہیں, نئے ولولے سے آئے ہیں, نئے آئیڈیاز سے آئے ہیں, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز لے کر آئیں گے, اور ایسے ملک میں تبدیلی لے کر آئیں گے جو ہم نے پہلے نہیں دیکھی ہوگی. لیکن جو کھلاڑیوں کا انتخاب خان صاحب نے کیا اپنی کابینہ میں, وہ آپ بھی جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ اس کے اندر تقریباً 70 سے 80% وہی چہرے تھے جو کہ مختلف جماعتوں میں پچھلے 50 سال سے ہمارے ملک میں برسر اقتدار ہیں, یا وہ یا ان کے والدین. تو ابھی وہی چہرے, وہی لوگ, وہی اسکول آف تھاٹ جو پہلے تھا. ابھی اگر آپ میں نام لینا چاہیں تو نام بھی لے سکتے ہیں. یہ وہی زبیدہ جلال صاحبہ ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ تھیں. یہ وہی عمر ایوب ہیں جو مشرف صاحب کے ساتھ شوکت عزیز کے کابینہ میں تھے. یہ وہی شوکت ترین صاحب ہیں جو کہ زرداری صاحب کی حکومت میں تھے. یہ وہی شاہ محمود صاحب ہیں جو زرداری صاحب کی حکومت میں تھے. یہ وہی جو غلام سرور خان صاحب ہیں جو پیپلز پارٹی میں تھے. فردوس عاشق اعوان صاحبہ تو غالباً پہلے کاف لیگ میں تھیں, پھر پیپلز پارٹی میں آئیں, اور اب واپس پی ٹی آئی میں تھیں, پھر فیڈرل میں آئیں, پھر وہاں سے پنجاب سے گئیں, وہاں سے بھی آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہوا کی طرح آتی ہیں اور جھونکوں کی طرح چلی جاتی ہیں, لیکن ہم ان کے وش ہر ویل. ڈاکٹر صاحبہ ہیں, وہ اللہ ان کو اور بھی ترقیاں دے, لیکن ہم تو سب کے خیر خواہ ہیں. لیکن سوال میرا یہ پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ وہی چہرے ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. ابھی آپ اگر اپنے اکنامک منسٹر کو دیکھ لیں, اکنامک افیئرس کے ہیں, غالباً یہ شاید پلاننگ کمیشن میں چلے گئے ہیں, حماد اظہر. یہ سب جانتے ہیں کہ ان کے والد میاں اظہر صاحب جو تھے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. سارے پرانے چہروں پہ نیا نقاب لگایا ہے اور نئی کابینہ ابھی نقاب ہے یا ماسک ہے یا جو بھی ہے, بہرحال پیپلز پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کی جو ٹیم ہے اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک زرتاج گل صاحبہ بہت ہی, یعنی آپ میڈیا میں ہوتی ہیں, وہ کبھی کیا اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہیں, تو وہ ایک ان کی ہیں پی ٹی آئی کی, میرے خیال میں بالکل جو نیا چہرہ ہیں. لیکن ان کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں وہ جو میڈیا کی زینت بنتی ہیں وہ ذرا لائٹ نوٹ پہ ہوتی ہیں, سیریس موضوعات پہ کم بات کرتی ہیں وہ. اور دوسرے جو ہیں آپ کے علی زیدی صاحب ہیں, میرے خیال میں وہ پورٹس اینڈ شپنگ میں کراچی کا جو پورٹ یا ان میں وہ کام کر رہے ہیں, کیا کہتے ہیں, جہاز رانی, تو جہاز رانی کے وزیر ہیں وہ. اور اس کے علاوہ میرے خیال میں شاید اسد عمر ہیں, اور ایک جو مراد سعید, یا وہ اگر میں کسی کو مس کر رہا ہوں تو آئی ایم سوری, کوئی ہیں اگر جو پی ٹی آئی سے آئے ہوئے ہیں. تو اب یہ پیپلز پارٹی, نون لیگ اور کاف لیگ سے لیے گئے لوگوں کی کندھے پہ آپ نے رکھ کے بندوق چلانے کی کوشش تو کی, لیکن آج 3 سال گزر جانے کے بعد لوگ وہی سوال کر رہے ہیں جو 3 سال گزر گئے تھے. مشرف صاحب کے تو لوگ سوال کر رہے تھے بالکل, یا جس طرح سے کاف لیگ کے جب شوکت عزیز صاحب کا زمانہ تھا تو اس وقت بھی جب بات ہوتی تھی, یا اس سے پہلے جمالی صاحب, تو وہ یہی سوال کرتے تھے کہ دیکھیے وعدے آپ کے کہاں گئے, یہ وہ کبھی آیا جی ایک. اب یہ فرینکلی اسپیکنگ یہ ہم صرف عمران خان صاحب کو اس لیے فوکس کر رہے ہیں کہ انہوں نے خود یہ کلیم کیا تھا کہ وہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے. دراصل حقیقت یہی ہے کہ گزشتہ 70-75 سالوں میں ہمارے ملک کے اندر جتنے بھی دوست آئے ہیں, جتنے بھی ہمارے قائدین ہیں, وہ ایک نیا نعرہ لے کر آئے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا گیا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرف سے. اب ہمارا سوال ہے کیا روٹی کپڑا مکان مل گیا؟ پھر ہم آئے تو پاکستان بناؤ, قرض اتارو, ملک سنوارو, ایسا ایک کوئی نعرہ آیا تھا. اس کے بعد پھر آیا تھا پاکستان فرسٹ جو کہ مشرف صاحب کا تھا. اس طرح کے, اور انہوں نے لے کے آئے جی کہ نیا پاکستان, اور پھر اس کے بعد یعنی ہم تبدیلی لے کر آئیں گے, تبدیلی سرکار, اور یہ سب چیزیں. تو یہ میڈیا کے لیے یہ سب چیزیں تو اچھی لگتی ہیں, سلوگن ایئرنگ جسے کہا جاتا ہے. سلوگنز تو بہت اچھے ہیں ان کے پاس, کیونکہ سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ بہت اچھے طریقے سے تمام جماعتیں سوشل میڈیا کو یوز کرتی ہیں, ویڈیو چلا دیتی ہیں. کچھ ویڈیوز حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں, کچھ جو ہوتی ہیں وہ فکٹیشیس بھی ہوتی ہیں, لیکن عوام کے ذہن کو وہ اتنا ہی اثر کر دیتی ہیں. تو دعوے اپنی جگہ پہ اور حقیقتیں اپنی جگہ پہ ہیں. اس کا موازنہ ہم تجزیہ آج کم کر رہے ہیں, سوال اٹھا رہے ہیں, جو ہو سکتا ہے کہ وزیر ہوں تو وہ دے دیں. اب کسی بھی حکومت کی کارکردگی ہمارے ملک میں بالخصوص پاکستان میں اس وقت, اگر آپ کسی کی بھی حکومت ہوتی, یا خان صاحب کی نہ ہوتی, نواز شریف صاحب کی ہوتی, یا پیپلز پارٹی کی ہوتی, تو ہم یہ سوال کر رہے ہوتے کہ کیا اس حکومت نے گزشتہ 3 سالوں میں معیشت کو استحکام دیا ہے؟ کیا ہماری معیشت جو کہ 2000 جب انہوں نے اقتدار سنبھالا تھا 3 سال پہلے,
2018 میں میرے خیال میں, تو اس وقت جو معیشت کے ہمارے انڈیکیٹرز تھے, جو ہماری جی ڈی پی کا گروتھ ریٹ تھا, جو تقریباً 5 سے اوپر جا رہا تھا, کیا وہ اوپر گیا ہے؟ یہ میرا ایک سوال ہے ہمارے تمام فاضل وزراء سے, کہ کیا ہماری اکانومی, جو ہماری معیشت ہے, اس کے جو انڈیکیٹرز ہیں وہ مثبت نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ کیا ہماری برآمدات میں اضافہ ہوا ہے؟ کیا ایکسپورٹس بڑھ گئی ہیں ہمارے ملک کی؟ کیا ہمارے ملک میں سرمایہ کاری 2018 سے لے کر جو 3 سال گزرے ہیں, یہ اوپر کی طرف گئی ہے, نیچے کی طرف آئی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم ان سے کر سکتے ہیں. اگر سرمایہ کاری بڑی ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ وہ فگرز کہاں ہیں, کس علاقے میں, کس انڈسٹری میں سرمایہ کاری ہوئی ہے, اور اگر آپ کی جی ڈی پی گروتھ ہوئی ہے تو بتایا جائے. اصل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ بالکل منفی طرف آپ کی پروگریس ہے. پروگریس کیا کہہ سکتے ہیں اس کو آپ؟ یہ تو آپ کی کارکردگی کہہ سکتے ہیں. جی پروگریس تو ہے ہی نہیں. یہ مطلب اب میں, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم منفی یعنی ایک باتیں نہ کریں ہر وقت, لیکن حقیقت پسندانہ ہونا بھی تو ضروری ہے نا. ہم نہیں چاہتے کہ ہم لوگوں میں, عوام میں ڈسپونڈنسی پھیلائیں, نا امیدی کہ یہاں پہ جو ہے وہ گردانے ناپیں, لیکن حقیقت پسندی کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم مثبت رہنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہم سوال کر رہے ہیں کہ ہماری جو معیشت کے اندر 2 انڈیکیٹرز ہوتے ہیں. دیکھیے, ایک دفعہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ معیشت کو استحکام دینے کا اگر ہم موازنہ گھر کو چلانے سے کر لیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر کی آمدن بڑھ جائے, یا آپ کے اگر کوئی گارڈن سے کچھ چیزیں اگتی ہیں, آلو یا کوئی پیاز یا کچھ, تو اس کو آپ بیچیں اور اس سے کچھ رسیلے زر آپ کما لیں. تو اب یہ دونوں صورتیں ہمارے ملک کے اندر اگر آپ دیکھیے, ہماری ایکسپورٹس ٹیکسٹائل کے اندر ہیں. ہم کچھ آئی ٹی میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس ہو جائیں. اس کے علاوہ جو فوڈ مٹیریلز ہیں, یعنی کہ چاول ہے, گندم ہے, اس کو ہم, کپاس کو ہم ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ہماری لوکل ریکوائرمنٹس اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہم اس طرح سے ایکسپورٹ نہیں بھی کر پاتے. تو ہماری ایکسپورٹس کیا بڑی ہیں؟ کیا ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھا سکتے ہیں؟ لیکن مجھے کچھ ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. آپ کو یاد ہوگا کہ یورپ نے ہمیں جی ایس پی پلس اسٹیٹس دیا تھا پچھلی دور حکومت میں, اور یہ جو ہمارے وزیر تھے خرم دستگیر خان, وہ اس وقت کامرس منسٹر تھے, اور یہ جو گورنر اپنے سرور صاحب ہیں, یہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ میں بھی اس میں میں نے کردار ادا کیا ہے. اللہ کرے کیا ہو انہوں نے, تو وہ ان سے مشورہ لے سکتے ہیں. اور ابھی اگر سرور صاحب سے پوچھا جائے کہ وہ جو جی ایس پی پلس جو پاکستان کو اسٹیٹس ملا تھا, جس سے ہم یورپین یونین کی منڈیوں میں ہمیں رسائی ملی تھی, کیا پاکستان کی اکنامک مینیجرز جو ہیں, ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو منسٹری آف اکانومی ہے, منسٹری آف کامرس ہے, ٹریڈ ہے, ٹی ڈیپ ہے, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے, کیا انہوں نے اس جی ایس پی پلس کا کوئی فائدہ اٹھایا ہے؟ کیا ہماری جو ہے وہ یورپ کی منڈیوں میں رسائی بڑھ گئی ہے؟ کیا ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گی اور وہ سنجیدگی سے جواب دیں گے تو ان کا جواب نفی میں ہوگا. یعنی ہم نے اس کا ایڈوانٹیج نہیں اٹھایا. جی جی سر, اگر آپ خان صاحب کا معذرت کے ساتھ, خان صاحب کا جو دوسرا بہت بڑا دعویٰ تھا وہ یہ تھا کہ وہ احتساب کریں گے, ایک ایسا بلا تفریق احتساب کریں گے جس کے نتیجے میں یعنی ملک کے اندر کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا. تو خان صاحب کی جو احتساب کے جو ایڈوائزرز ہیں, ان سے ہمارا یہ سوال ہوگا کہ کیا آپ نے احتساب کر کے کچھ جو لوٹا ہوا پیسہ تھا واپس لے آئے ہیں 3 سالوں میں, یا کچھ اس کا کوئی آپ نے ٹریل نکالی ہے کہ یہ اتنے سالوں میں, اتنے عرصے میں آ جائے گا؟ اس کا بھی وہ جواب آپ کو آئیں بائیں شائیں میں ہی دیں گے, کوئی ان کے پاس مثبت جواب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ سپریم کورٹ کی آبزرویشنز پڑھیں گے تو وہ آپ کو یہ بتا رہی ہوں گی, اس میں یہ ہمارے فاضل جج حضرات نے لکھا ہے کہ نیب کو استعمال کیا جا رہا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے اور اپوزیشن کی بازو مروڑنے کے لیے. یہ میرے الفاظ نہیں ہیں خدا نخواستہ, نہ کسی اپوزیشن رہنما کے ہیں, یہ ہمارے فاضل جج صاحبان, سپریم کورٹ سب سے اعلیٰ اور عرفہ عدالت ہے, اس کی آبزرویشنز ہیں. تو اگر خان صاحب کے دور حکومت میں سپریم کورٹ یہ کامنٹ دے رہی ہے تو خان صاحب تو شفافیت پر یقین رکھتے ہیں نا. خان صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ میں نیوٹرل امپائرز لے کر آیا تھا کرکٹ میں. تو خان صاحب سے یہ سوال ہوگا کہ اگر آپ کی سپریم کورٹ نے اتنی سیریس آپ کی ریزرویشن کا اظہار کیا ہے تو کیا آپ کا اور آپ کے احتساب کے جو وزراء ہیں ان کا یہ فرض نہیں بنتا تھا کہ وہ اس ادارے کو اس کی اثر نو جائزہ لیں اور ایسی احتساب ایسا ہو جو کہ بلا تفریق ہو, نہ کہ ایک اس کی تاثر یہ ملے کہ وہ صرف اپوزیشن
کی بازو مروڑنے کے لیے, اپوزیشن کو دبانے کے لیے, اپوزیشن سے جو ہے وہ اس کو پریشر ڈالنے کے لیے آپ جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں اسٹیٹ اپریٹس. اور آپ نے دیکھا ان تمام چیزوں کے باوجود جب جن لوگوں کو انہوں نے اریسٹ کیا یا ان کو ڈیٹین کیا نیب نے, معذرت چاہتا ہوں میری تھوڑی ذرا لمبی بات ہو گئی, بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ احتسابی کہہ لیتے ہیں فار دا سیک آف ڈسکشن, کچھ لوگوں کو, چاہے وہ شہباز شریف صاحب تھے, چاہے وہ رانا ثناء اللہ تھے, چاہے وہ خواجہ آصف تھے, چاہے وہ شاہد عباسی تھے, چاہے وہ احسن اقبال تھے, چاہے وہ کوئی اور تھے, ان سب کو ڈیٹین تو کیا آپ نے, لیکن وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ بیلز پہ اور یعنی آج فری ہے نا, کوئی کسی کسٹڈی میں نہیں ہے, گویا ان کے خلاف جو ایلیگیشنز تھیں وہ ثابت نہیں ہو پائیں. تو اب احتساب کا عمل بھی نہیں ہو سکا, آپ نے کوئی معیشت کو بھی ترقی کی طرف نہیں لے کر جا سکے, تو پھر آپ آگے اور بھی پوائنٹس ہیں, لیکن مجھے لگ رہا ہے آپ کچھ سوال بھی کرنا چاہ رہی ہیں, تو پلیز فرمائیے. بالکل سر, میں یہی کہوں گی کہ نہ تو جن لوگوں کو اریسٹ کیا, بہت 3 سال ہو گئے ہیں, مقدمات چل رہے ہیں, ابھی تک کرپشن ثابت نہیں کر پائے, یہ کب ان کو سزا دیں گے, کب لوٹا ہوا پیسہ دیں گے. احتساب تو بلا تفریق ہونا تھا. آپ احتساب کی بات کر رہے تھے, تبدیلی کی بات کر رہے تھے, نہ تبدیلی آئی نہ احتساب جس طریقے سے آپ کہہ رہے تھے اس طریقے سے ہو پایا. تو پھر ان 3 سالوں بعد جشن کس بات کا ہونا؟ تو یہ چاہیے تھا کہ ایک پریس کانفرنس کرتے, اس میں اس بات کا اقرار کرتے کہ ہم ان 3 سالوں میں بہترین کارکردگی نہیں دے سکے, ہم جو وعدے کر پائے تھے ہم وہ وعدے پورے نہیں کر سکے, قوم کے سامنے انہیں جواب دہ ہونا تھا. لیکن ڈھٹائی اس قوم کی ہے کہ جشن کی تیاریاں جاری ہیں, اس پر جواب بھی لیں گے ہم جاوید ملک صاحب سے, لیکن اس مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. حکومت کے 3 سال پورے ہونے کو ہیں اور اس پر تقاریب کا اہتمام بھی کیا جا رہا ہے جو 26 اگست کو پورے ملک میں تمام صوبوں میں ہوں گی, اور اسلام آباد میں وزیر اعظم خود تقریب سے خطاب بھی کریں گے. جاوید ملک صاحب سے ہم یہی گفتگو کر رہے تھے. جاوید ملک صاحب, حکومت کی بات تو ہو رہی ہے اور ہم نے آپ سے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا کہ پورے ملک میں کوئی بھی وعدہ وفا ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. اب اگر ہم اپوزیشن کی بات کریں تو جس جوش و جذبے کے ساتھ پی ڈی ایم بنی تھی, ساری جماعتیں مختلف, ان کے بیچ اختلافات تھے, اس کے باوجود سب ایک ساتھ مل گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ اب یہ جوش و خروش کم نہیں ہوگا, حکومت کو گرا کے ہی دم لیں گے. وہ جوش و خروش اب نظر نہیں آ رہا. جی ہاں بالکل, اپوزیشن کی طرف ہم ضرور بات کریں گے, کیونکہ دیکھیے جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو پھر اپوزیشن کی بھی کریں گے. لیکن آپ نے کیونکہ کہا کہ وہاں پہ جشن منائیں گے 3 سال کا, تو یقیناً جشن منائیں آف کورس. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ دراصل ہمارے ہاں, ہمارے ملک میں ایک روش سی ایسی ہے, اور یہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے, یہ تمام جماعتوں میں ہے, کہ ہم اپنے جو رہنما ہیں اور اپنی جو جماعت ہے اس کی ہم غالباً جب اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی اینک پہن لیتے ہیں جس سے ہمیں صرف اس کی اچھائیاں نظر آتی ہیں اور برائیاں نظر نہیں آتی, یا خامیاں ہم کہہ دیتے ہیں, خامیاں نظر نہیں آتی. کہا جاتا ہے, سیانے لوگ یہ کہہ کے گئے ہیں کہ آپ کا اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی خامیاں بتائے, آپ کے سامنے آ کے آپ کی تعریفیں کرنا, جس کو ہم ایک عام زبان میں بٹرنگ کہتے ہیں یا مکھن لگانا کہتے ہیں, تو یہ چاپلوسی کہتے ہیں, وہ تو سب کرتے ہیں. اور انفارچونیٹلی یہ ایک ہیومن سائیکالوجی ہے. میں نے کیونکہ تھوڑی سائیکالوجی بھی پڑھی ہے اور آپ نے بھی کچھ دوستوں نے پڑھی ہوگی, دیکھنے والوں نے, انفارچونیٹلی انسان کی جو فطرت ہے وہ تعریف پسند کرتی ہے. آپ کے سامنے آ کے کوئی شخص آپ کی تعریف کرے تو آپ کو اچھا لگتا ہے, اور آپ یہ کہے کہ نہیں آپ کے اندر یہ خامی ہے یا آپ کو ایسے کرنا چاہیے, تو آپ اس شخص سے متنفر ہو جاتے ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے میرے بھلے کے لیے یہ کہا ہو. ہمارے ہاں کیونکہ ہم سیاستدانوں کے اندر, اور اگر آپ چلے جائیں ایون سیلیبریٹیز کے اندر, تو یہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ ہیرو ورشپنگ ہم شروع کر دیتے ہیں. یعنی ہم ان کو اپنے جو رہنما ہیں ان کو ایک رہنما سے زیادہ بڑھ کے ایک قائد یا ایسے کچھ اپنا کوئی ایسا ان کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے روحانی اور سائیکولوجیکل اور پوری طرح سے, کہ ان کی تمام چیزیں آپ کو اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ غلطی بھی کر رہے ہوں, آپ کہتے ہیں یہ صحیح ہے. اب اگر پی ایم ایل این کے کسی بھی ورکر سے پوچھ لیں, جتنا کچھ پی ٹی آئی نے 3 سال سے نواز شریف صاحب کے بارے میں برا بھلا ان کو کہا ہے,
یعنی اسٹیٹ میڈیا پہ بیٹھ کے اسٹیٹ ایپریٹس کو یوز کر کے میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں ایک جناب کیا کیا الفاظ ہیں جو استعمال نہیں کیے گئے زرداری صاحب کے بارے میں, نواز شریف کے بارے میں. لیکن اگر آپ چلے جائیں آج بھی پی ایم ایل این کے کسی ورکر سے تو وہ نواز شریف کو اتنا ہی پسند کرتے ہیں, وہی کہتے ہیں میاں صاحب میاں صاحب میاں صاحب. خان صاحب کے بارے میں بھی آپ کے بالکل ہی ایسی سچویشن ہے, جو ان کے ارد گرد لوگ ہیں نا وہ ان کے سامنے سب اچھا کی رپورٹ پیش کر دیتے ہیں, اور خان صاحب اس چیز پر یقین کرتے ہیں کہ ان کی حکومت سب سے بہترین حکومت ہے. ہمارے کچھ جاننے والے ہیں جو خان صاحب کے بہت قریب ہیں, یعنی وہ سیاست میں بھی ہیں اور کچھ غیر سیاسی لوگ بھی ہیں, اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ خان صاحب کو یہ یقین ہو چکا ہے کہ ان کی حکومت بہترین حکومت ہے, اور وہ اس وقت تک 3 سال میں انہوں نے وہ کچھ کر دیا ہے جو کسی نے یعنی 70 سالوں میں نہیں کیا. بالکل ایسی ہی کیفیت ماضی کے حکمرانوں کی بھی ہوتی ہے, انفارچونیٹلی ریالٹی ہے. تو خان صاحب جب جشن منائیں گے یا جشن کی تقریب کی صدارت فرما رہے ہوں گے تو آپ یقین کیجئے جتنی بھی ہم نے باتیں کی ہیں یہ ان کے ذہن میں نہیں ہوں. وہ ان کو لگے گا کہ شاید ان کی حکومت سب سے بیسٹ ہے, اور ان کو ایسی رپورٹیں پیش کی جائیں گی کہ اب اس کے بارے میں ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ وہ رپورٹیں کیسے پیش کی جاتی ہیں. لیکن بہرحال خان صاحب کے جو یعنی ان کی حکومت کے انٹرسٹ میں ہے کہ وہ انہی وعدوں کی طرف ذرا موازنہ کر لیں جو انہوں نے کیے تھے, اور پھر موجودہ حالات کو پرکھیں, اور کبھی اپنی وزیر اعظم ہاؤس کے باہر جو دنیا ہے دائیں بائیں وہاں پہ جائیں اور وہاں لوگوں سے پوچھیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کے بارے میں. یہ اگر خان صاحب چاہیں گے کہ ایک ان کو ریئلسٹک رپورٹ ملے تو وہ ان کو عوام سے لینی پڑے گی, اور وہ یقیناً وہ لیں گے بھی. آئی ہوپ آئندہ آنے والے مایوس ہو جائیں گے سر اگر اس طرح کا کوئی سروے ہوتا ہے تو مایوس ہو جائیں گے, کیونکہ جس وقت یہ آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے اور اس سے پہلے انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میں خودکشی کر لوں گا لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا, اس پر عوام جو بھڑکے تھے اور جس طرح کے لوگوں کے تاثرات تھے, اس کے بعد ہی ایک اچھا خاصا سامنے نظر آ رہا تھا کہ اب عمران خان صاحب کو کیا سٹیپ لینا چاہیے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ ساری چیزیں نظر انداز کی ہیں. جی, اور ابھی میں اس چیز کو اس ٹاپک کو سمیٹتے ہوئے ہم آگے اپوزیشن کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک آخری جو پوائنٹ ہے وہ ہم یہ لینا چاہیں گے. ابھی 3 سال گزرے ہیں, 2 سال رہتے ہیں. اب خان صاحب کے سامنے 2 راستے ہیں, بہت واضح طور پر 2 راستے ہیں. یا تو وہ اپنی پرفارمنس کو امپروو کریں اور اپنی جو وعدے انہوں نے خود کیے تھے ان کو ایسیس کریں اور دیکھیں کہ وہ کس حد تک اس کو اچیو کر پائیں, اور اس کے بارے میں پھر ایک روڈ میپ جو ہے وہ تشکیل دیں, اور پھر ان لوگوں کا انتخاب کریں اپنی کابینہ میں جو کہ واقعی ان کی نظریات کے ساتھ لگاؤ رکھتے ہیں. ان کی کابینہ میں آدھے سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق کچھ سالوں پر مبنی ہے, شاید 3 یا 4 سال پہلے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جنہوں نے الیکشن سے کچھ دیر پہلے پی ٹی آئی میں شمولیت حاصل کی اور آج وہ وفاقی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں ان کو, یا پنجاب کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اہم یا کابینہ میں نہیں ہے تو کسی اہم ایڈوائزری پہ مشیر یا معاون خصوصی کے عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو خان صاحب کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کون ہیں اور اس کے بعد میں پھر وہ اپنا لائے عمل طے کر لیں. اب آپ کا سوال جو کہ اپوزیشن کی طرف تھا, خان صاحب کی پرفارمنس یا پی ٹی آئی کی پرفارمنس جیسی بھی رہی, اپوزیشن جو ہے اس کے اندر ایک چیز جس کا فقدان رہا وہ تھا باہمی اتحاد و اتفاق. یعنی کوئی واضح لاہ عمل اپوزیشن کے پاس بھی نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں وہ ایک ایسا پلان بناتے کہ حکومت کو ٹف ٹائم دیتے. اگر آپ دیکھیں تو اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں. اپوزیشن کے اندر پی ڈی ایم کے اندر 2 بڑی جماعتیں ہیں, ایک ہے پی ایم ایل این اور ایک ہے پی پی پی, اور آف کورس مولانا صاحب کیونکہ اس کے قائد بھی ہیں, زیادہ متحرک طور پر پی ڈی ایم کا جو تشکیل سازی تھی اس کے اندر مولانا صاحب کا بہت بڑا رول ہے. اب مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کے درمیان جو چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہ کسی وفاق کے اندر نہ کسی صوبے کے اندر ان کے پاس کوئی حکومت موجود ہے, یعنی ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ان کا انٹرسٹ یہی ہے کہ یہ حکومت جائے, انتخابات ہوں اور اس کے بعد ان کا کوئی چانس جو ہے وہ نکل آئے. لیکن جو پی 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 ہے اس کی سچویشن بہت مختلف ہے. یقیناً وہ حکومت کے تو خلاف ہے لیکن وفاق میں نہیں تو صوبے میں سندھ میں ان کی حکومت ہے, اور بہت سارے جو سیریس یا سنجیدہ تجزیہ کار ہیں یا اینالسٹ ہیں جو سیاست کو سمجھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پی 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 کے سامنے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر
یعنی یہ سوال آج نہیں ہے جب پی ڈی ایم بننے کے وقت سے چل رہا ہے کہ جب اگر وہ موومنٹ لے کے جائے استعفے دیں. آپ کو یاد ہوگا کہا جاتا تھا کہ ہم استعفے دیں, تمام اپوزیشن کی جماعتیں مل کے استعفیٰ دے دیں, لیکن پی 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 استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی. سوال پیدا ہوتا ہے کیوں نہیں ہوتی تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی استعفیٰ دے بھی دیتی ہے تو پنجاب کے اندر اس کے پاس اتنی اکثریت تو ہے نہیں کہ وہ وفاق میں حکومت بنا لے. یعنی وہ اگر دوبارہ انتخابات ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے پی ایم ایل این صوبے میں آ جائے, مولانا صاحب کے پی کے ایم اے کو اپنی جگہ بنا لیں, بلوچستان میں ان کی بڑی انفلوئنس ہے, پی ایم ایل این کچھ اتحاد کر کے چودھری برادران کے ساتھ یا اپنی ایڈجسٹمنٹ کر کے وہ ایک زیادہ بہتر پوزیشن میں آ سکتی ہے. لیکن کیا پی 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 سندھ سے بڑھ کے وفاق میں آ سکتی ہے؟ مشکل لگتا ہے کیونکہ پنجاب میں ان کے اندر, ان کی جماعت کے اندر اتنی نمبرز گیم میں وہ بہت پیچھے ہیں, اور جب تک وہ محنت نہیں کریں گے ان کو پنجاب میں مختلف, یعنی جو ساؤتھ پنجاب میں کچھ ان کی ہے اسٹرینتھ, لیکن جو انٹیریئر پنجاب ہے, یعنی پنجاب کا اکثر علاقہ, وہاں پہ پیپلز پارٹی کی کمزوری ہی نظر آتی ہے آپ کو. تو یعنی اگر انتخابات ہو بھی جاتے ہیں, استعفے دے بھی دیے جاتے ہیں, نئے انتخابات ہوتے ہیں, تو زیادہ سے زیادہ پیپلز پارٹی پھر دوبارہ سندھ میں حکومت بنا لے گی. وہ تو ابھی بھی ہے ان کے پاس, ابھی بھی ہے, تو پھر کیا ان کا بینیفٹ ہوتا کہ وہ استعفے دیتے؟ تو یہ وہ ایک بنیادی ایشو ہے جس بنیادی ایشو کو غالباً پی ایم ایل این اور جے یو آئی کے دوست نہیں سمجھ پائے, اور وہ ان کو فورس کرتے رہے کہ آپ بھی استعفیٰ دے دیں. لیکن آپ جانتی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب کی جو سیاست کے اوپر نظر ہے, یا ان کی جو فہم ہے سیاست کا, جس طرح سے وہ اتار چڑھاؤ جانتے ہیں سیاست کے, بہت کم لوگ ہیں پاکستان میں جو کہ آصف زرداری صاحب کی طرح سے سیاست کو پرکھتے ہیں, جانتے ہیں, اس پہ ان کی جسے کہتے ہیں فنگر آن دا پلس ہے. تو ان کے میرے خیال میں کبھی بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ وہ استعفیٰ دیں گے, اور یہی وہ وجہ تھی جس کی وجہ سے پی ڈی ایم ہمیشہ ہی تعطل کا شکار رہی. ہوئی باتیں, اسٹیٹمنٹس آئیں, اسپیچز ہوئیں, بہت گرم جوشی سے جلسے بھی ہوئے, لیکن جب بات آئی استعفوں پہ یا فائنل مارچ ٹو دا اسلام آباد کی طرف, وہاں پہ کچھ ہو نہیں پایا. یہ چیز تو پیپلز پارٹی کے جو بھی رہنما تھے ان کو پہلے سے معلوم تھی, اس کے باوجود ان لوگوں نے اتحاد کیا اور پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے سمجھے کہ ہاتھ باندھے اور ایک ہو گئے. نون لیگ والے بھی ان کے ساتھ مل گئے. مولانا صاحب نے اس میں بڑی تگودو کی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے بعد, اور جس وقت پی ڈی ایم بنی تھی, ایک دم سے جس طرح وہ چھائے تھے, ایسا لگ رہا تھا کہ وہ حکومت کو گرا دیں گے, لیکن پھر ایک دوسرے پر ہی تنقیدی وار اور ایک دوسرے پر ہی تیر برسانے شروع کر دیے. تو کیا ان لوگوں کو بعد میں ادراک ہوا؟ یہ پہلے سے بھی تو جانتے تھے یہ ساری بات, نہیں کسی اور نے کوئی ایسا کردار ادا کر دیا ہے؟ نہیں, ادراک تو تھا ان کو ڈیفینیٹلی, کیونکہ دیکھیے جو سنجیدگی سے اگر آپ صورتحال کا جائزہ لیں گے تو آپ کے سامنے یہ چیز بہت عیاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے کہ اگر یہ سارا کچھ ہو جاتا, پی ڈی ایم جو ہے وہ استعفے دے دیتی, وہاں پہ تمام اپوزیشن جماعت ہوتی, اور فرض کے طور پر, مثال کے طور کے اوپر حکومت گر جاتی عمران خان صاحب کی, نئے انتخابات ہو جاتے, یعنی یہی ہو سکتا تھا نا, اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا. خدا نخواستہ پی ڈی ایم یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے. پی ڈی ایم کو یہ بھی پتا ہے کہ جو خان صاحب نے دھرنے دیے اس کے نتیجے میں کوئی استعفیٰ نہیں آیا نواز شریف صاحب کا. تو ایک چیز تو یہ تھی کہ وہ جو آخری قدم لینا اور وہاں سے پسپائی حاصل کرنا جو تھا, کیا وہ ایک دانشمند قدم تھا؟ میرے خیال میں ان کا وہ فیصلہ تو صحیح تھا کہ وہ آخری حد تک وہاں جا کے دھرنا دے دیں اور وہ سب کریں. آپ نے مولانا صاحب نے دھرنا دے کے دیکھ لیا کیا ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس طرح سے جو ایک الیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنے کا راستہ تھا, وہ تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب بھی نہیں چاہیں گے کہ اس طرح سے ہو. پریشر ٹیکٹک ڈیولپ کریں اور اس کے نتیجے میں استعفیٰ اگر کوئی دے دے تو دے دے. لیکن میرا سوال تو یہ ہے کہ استعفیٰ تو ممکن نہیں تھا, لیکن اگر فرض کیا بفرض محال, اگر ہم ایک فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ طے کر لیں کہ استعفیٰ ہو جاتا, نئے انتخابات ہونے تھے, تو میں وہیں پہ سوال کر رہا ہوں کہ نئے انتخابات کے نتیجے کے اندر کیا ہونا تھا؟ کیا پیپلز پارٹی وفاق میں حکومت بنا لیتی؟ نہیں بنا سکتی تھی, سندھ میں ہی تھی نا. تو سندھ کے اندر تو وہ آلریڈی ہیں, ان کے انٹرسٹ میں یہ نہیں تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیتے, اس لیے انہوں نے استعفے سے ایک قدم پیچھے رہے. اور اسی موقع پہ آ کے آپ نے دیکھا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ جب بلاول بھٹو زرداری اور پی ایم ایل این کے لوگوں کے درمیان کچھ تھوڑی سی تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, ہماری اپنی پارٹی ہے, پی ڈی ایم از این الائنس, لیکن ہماری اپنی پارٹی ہے. تو وہ ایک آپ جب پش کرتے ہیں نا کسی کو
ایک لیول سے آگے تو وہ اس کی برداشت وہ نہیں کر پائیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ڈی ایم کو بننا ہی نہیں چاہیے تھا. یقیناً پی ڈی ایم کا بننا ضروری تھا, اتحاد ضروری تھا. حکومت چل رہی ہے لیکن اپوزیشن کا فرض تھا کہ وہ ان پہ پریشر جاری رکھتی. لیکن وہ جو پریشر تھا اس کو اگر وہ فوکس کرتے ان کی کارکردگی کے اوپر جو کارکردگی میں جو خامیاں ہیں ان کو اجاگر کرنے میں, ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچاتے کہ دیکھیے یہ فیلیئرز ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے, تاکہ وہ لوگ جو ہیں مستقبل میں پی ٹی آئی کو ووٹ نہ دیں. اور آئی تھنک یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس نے پریویل کیا ہے. اور آپ دیکھ رہی ہیں کہ ابھی جو کل غالباً یا پرسوں ایک میٹنگ ہوئی ہے پی ڈی ایم کی, جس کے بعد میں دیکھ رہا تھا وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم جو ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایک کمیٹی فارم کر دی ہے اور وہ کمیٹی جو ہے وہ دوبارہ سے پی ڈی ایم کو فعال بنائے گی. بہرحال شاہد صاحب سے ہم کہیں گے کہ اس طرح کی کمیٹیاں بہت بن چکی ہیں. اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو وہ آپ ایک اس کا دوسرا طریقہ ہے کمیٹیوں کے ذریعے. ذہن میں ابھر رہا ہے جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ پیپلز پارٹی کو یہ خدشات تھے کہ اگر یہاں سے صوبے سے ان کی حکومت جاتی ہے تو وفاق میں نہیں بن سکتی, لیکن نون لیگ والے جو ہیں وہ استعفے دینے کو تیار تھے. تو کیا نون لیگ والوں کو اعتماد تھا, ان کو یقین تھا کہ اگر حکومت گرتی ہے تو پی ایم ایل این جو ہے وہ وفاق میں اور باقی تمام صوبوں میں بھی اپنی پوزیشن جو ہے وہ اسٹرانگ کر سکتی ہے؟ نہیں, یہ یقین نہیں تھا, لیکن ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں تھا نا. وہ حکومت میں تو نہیں تھے, وہ تو اپوزیشن میں ویسے تھے. اگر وہ اگر دوبارہ سے آ جاتے اپوزیشن میں تو وہ تو جو جہاں تھے وہیں ہوتے نا. ان کی حکومت تو نہیں تھی جس کو وہ داؤ پہ لگا رہے تھے. لیکن پی 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 کی تو حکومت ہے سندھ کے اندر. وہ تو اگر استعفے دیتے ہیں تو پھر تو اپنی حکومت کی قربانی دے رہے ہیں نا. وہ پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کے پاس قربانی دینے کے لیے کچھ تھا نہیں ماسوا اپنی پی ایم ایل اپنی جو ہے نیشنل اسمبلی میں سیٹ کا, اور وہ دوبارہ بھی لے کے آ جائیں تو وہاں بیٹھ جاتے واپس آ کے. مطلب وہ سیٹ گوانا کوئی بہت بڑا رسک نہیں تھا پیپلز پارٹی کے لیے, ایک بڑا رسک تھا. دیکھیے حکومت گوانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اپوزیشن کے اندر آپ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں, وہ تو کوئی بڑی بات نہیں. جی ٹھیک. تو سر 3 سالوں میں اگر حکومت کچھ نہیں کر سکی تو کیا کچھ اپوزیشن نے بھی نہیں ہے, پی ڈی ایم نے بھی کیا کچھ نہیں ہے, تو عوام اب جی عوام اب حکومت سے ان کو امید نہیں ہے. 3 سالوں میں وہ دیکھ چکے ہیں, اگلے 2 سال دیکھتے ہیں جیسے یہ گزرے ہیں ویسے ہی گزرتے ہیں یا کوئی تبدیلی واقعی ہی آ جاتی ہے. عوام اس سچویشن میں کس کو دیکھیں؟ اپوزیشن والوں کے اپنے پتے ختم نہیں ہو رہے, ان کے اپنے رسک نہیں وہ لے رہے ہیں. دیکھیے اپوزیشن جو ہے وہ تو کچھ پرفارم تو نہیں کر سکتی تھی, وہ تو اپوزیشن میں تھی, اس کا تو کام تھا تھوڑا یعنی پریشر ڈالنا, آوازیں اٹھانا, تقریر کرنا. عوام کے لیے جو اسمبلی میں قرارداد پیش کی جاتی ہے وہ اپوزیشن اس پہ نئے جو ہے اپنے پوائنٹس لا سکتی ہے, اس پہ وہ جو حکومت کی طرف سے وہ تو دیکھیے لیجسلیشن ان کا اگر آپ اپوزیشن سے بات کریں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں آتے ہی نہیں ہیں, وہ سیریس ہی نہیں ہے پارلیمنٹ کو لے کر, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. تو وہ تو کچھ نہیں کر پائیں گے. لیکن اپوزیشن جو ہے وہ اب جب عوام کا, کیونکہ آپ کا سوال ایسا ہے کہ عوام کس کی طرف دیکھیں, تو عوام پرفارمنس دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل این کی اور پی 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 کی اور پی ٹی آئی کی. اب آپ اگر موازنہ کریں کہ 2018 کا جو پاکستان تھا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں, اور آج جو نیا پاکستان بنا ہے, اس کی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ پہلے سے بہتر ہیں یا بری ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب کے زمانے میں بجلی جو تھی وہ آج سے مہنگی تھی یا سستی تھی؟ کیا چینی مہنگی تھی یا سستی تھی؟ کیا تعلیمی نظام میں کوئی بہتری لے کے آئی ہے پی ٹی آئی, یا وہی ہے جو پہلے تھا؟ کیا آپ نے, ٹھیک ہے آپ احساس پروگرام لے کر آئے ہیں جو کہ غریبوں تک آپ کچھ هیلپ کر رہے ہیں ان کی, لیکن وہ یہ احساس پروگرام وہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نہیں ہے؟ اس کے اندر آپ نے نام بدل کے کچھ تھوڑی بہت تبدیلی کر کے ری ویمپ کر دیا, آپ نے اس کا نام احساس رکھ دیا ہے, لیکن دراصل اس کا جو آئیڈیا تھا وہ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی صورت میں آ چکا تھا پہلے. لوگ یہ ان سے توقع کر رہے تھے کہ انوویٹو آئیڈیاز لے کر آئیں گے, بالکل ہی نئی طریقے کی چیزیں لے کر آئیں گے جو کہ پہلے کسی نے نہیں کی ہوں گی. صحیح. یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر آ کے پی ٹی آئی کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا کہ دیکھیے اسی پروگرام کو ری ویپ کر کے لگا دینا, ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے, ہم اس کو برا نہیں. ہاں ایک چیز آپ یہ کہہ سکتی ہیں جو اوورسیز پاکستانیز کے لیے انہوں نے ایک روشن پاکستان ڈیجیٹل اکاؤنٹس شروع کیے ہیں
جس کے اندر یہ ہے کہ آپ جو بیرون ملک پاکستانی ملک سے باہر رہتے ہیں، آپ جانتی ہیں ہماری اکانومی کے اندر ان کا بہت بڑا کلیدی کردار ہے. وہ جو ترسیل زر کرتے ہیں، فورن ایکسچینج ریمیٹنسز پاکستان کو بھیجتے ہیں، وہ ہماری اکانومی کو بہت حد تک مستحکم کرنے میں کردار ادا کرتی ہے. تو ان کے لیے اکاؤنٹ کھولنا ایک بہت بڑا مشکل ہوتا تھا. میں ابھی جب میری بات ہوتی ہے کچھ اوورسیز پاکستانیوں سے تو وہ اس چیز پر خوش ہوتے ہیں کہ جی روشن ڈیجیٹل پاکستان اکاؤنٹ بنایا گیا. یہ اچھا اقدام ہے حکومت کا. اسی طرح یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل پاکستان کی طرف لے کر جائیں. ابھی فواد چودھری ہیں، انہوں نے پی ٹی وی کو کچھ ریویمپ کیا ہے. یہ اچھی بات ہے، ویری گڈ. اگر آپ ماڈرن سائنس کے ذریعے اپنی حکومت کے جو آپ کے چینلز ہیں یا ان کے جو جتنے بھی میڈیمز ہیں ان کو امپروو کر رہے ہیں، یہ اچھی بات ہے. اب لیکن اگر آپ دیکھیں فورن پالیسی کی طرف تو بہت سارے سوالیہ نشان آتے ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر کے ساتھ کیا ہوا اور دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات کو اتنے زیادہ گرم جوش نظر نہیں آتے جو کہ پہلے تھے. 2018 اور آج کا موازنہ کریں گے تو خارجہ طور پر آپ وہیں پہ ہیں. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نیچے چلے گئے ہیں، لیکن کوئی زیادہ امپروومنٹ بھی نہیں آئی. آپ امپروومنٹ نہیں آئی. اور مین سوال تو وہیں پہ ہے کہ آپ کی جو پریزنس تھی خان صاحب کی، کہ وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی تو ہیں، اس چیز میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دنیا ان کو جانتی ہے، چاہے وہ کرکٹ کے طور پہ جانتے ہوں یا وزیر اعظم کے طور پہ جانتے ہوں. ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس رہا ہے ان کا، دنیا میں ان کا نام ہے. تو خان صاحب کے آنے سے تو لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو ایک گلوبل امیج ہے اس میں بہت زیادہ انہانسمنٹ آئے گی، کیونکہ خان صاحب کی تو بہت زیادہ انٹرنیشنل فالوئنگ ہے. لیکن وہاں پہ بھی خان صاحب جو تھے وہ ان کو کسی نے یہ کہہ دیا کہ آپ دورے نہ کیا کریں اوورسیز، کہ آپ کے بارے میں میڈیا لکھ دے گا. حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وزیر اعظم آپ کے ملک سے باہر جاتا ہے تو وہ آپ کے ملک کے وقار میں اضافہ کرتا ہے. اس کو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اگر ملک سے باہر جا رہے ہیں تو یہ آپ کوئی ملک کی خزانے کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں. اس کا ایک وزٹ اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ 10 آپ کے جو کاسٹ ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. تو یہ اس کو آپ کمپیریٹیولی دیکھتے ہیں. پلس اور ایک اور جو چیز بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ خان صاحب تو کرکٹ کے ماہر ہیں، کرکٹ کے چیمپئن ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے ورلڈ کپ جیتا، لیکن کرکٹ ہمارا جو ہے وہ بھی کوئی امپروو نہیں ہوا. کچھ تو یہ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں ہم سے، کرکٹ تو امپروو ہو جاتا، یعنی ایک ایسی ہماری پی سی بی بن جاتی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے کہ دنیا کہتی کہ ایسا کرکٹ بورڈ ہونا چاہیے. غالباً خان صاحب نے پچھلے دنوں کہا تھا کہ مجھے وقت نہیں مل رہا کہ میں کرکٹ کی طرف توجہ دوں، اور اب ان کو غالباً احساس ہو گیا ہے کہ جو حکومت ہو سکتا ہے سر 2 سال بعد ان کو وقت مل جائے کہ وہ پی سی بی پر بھی دھیان دے سکیں. اگر ان کو کرکٹ کے لیے وقت نہ بھی ملے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس پہ. اگر وہ اکانومی کی طرف توجہ دے دیں تو میرے خیال میں اگر یہی کام وہ کر دیں تو ہم ان کے لیے دعا گو ہوں گے کہ اللہ ان کو کامیاب کرے کہ ہمارے عوام کے لیے کرکٹ چھوڑ دیں. ہم کافی ہو گیا. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ جاوید ملک صاحب، بڑی اچھی آپ سے گفتگو رہی. ہم اپنے ناظرین کو بھی بتا دیں کہ 26 اگست کو حکومت کے 3 سال پورے ہونے کو ہیں. آپ بھی دیکھیں گے اور سنیں گے وزیر اعظم صاحب کا خطاب، وہ کیا اچیومنٹ بتاتے ہیں، کیا بتاتے ہیں کہ کون سا وعدہ پورا کیا. اور آپ کو بھی حق ہے، آپ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا وعدہ ہے جو وفا ہوا. اگلے 2 سال بالکل اب تو آپ کا وزیر اعظم آپ کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ ان سے سوالات بھی کر سکتے ہیں. اگلے 2 سال کس طرح گزریں گے، ان میں کیا ہوگا، کوئی تبدیلی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ تو وقت ہی بتائے گا. فی الحال پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.